السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کا 9واں رکوع، چھٹا پارہ ہم لوگوں کا چل رہا ہے سورہ المائدہ۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو کل کے رکوع میں باتیں تھیں انہی کچھ باتوں کو اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین ہوں، اور کوئی بھی جو ظلم کرے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اس سے الرٹ ہو جاؤ، ہے نا۔ اور یہ جو منافقین ہیں، یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ اندرون خانہ دشمنی رکھتے ہیں بہت، اسی لیے ان سے ذرا ہوشیار رہنا ہے۔ چلیے سمجھتے ہیں ہم لوگ آج کا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اچھا جی، کہاں گیا؟ ہاں، اور جو لوگ اے ایمان والوں، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور کافروں کو یار و مددگار نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ لوگ جو تھے نا یہودی، مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنستے تھے اسلام پر، مسلمانوں پر، اور اس میں سے کچھ منافقین تھے جو سامنے تو یہ دکھاتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن پیچھے یہ بھی ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اسلام کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو دوست مت بناؤ۔ کل اس کے بارے میں نے بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کل کے رکوع میں۔ اور اللہ سے ڈرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا، مت بناؤ، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنایا، دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل کود، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفارا، اور کفار کو کیا مت بناؤ؟ اولیاء، دوست مت بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان کنتم، اگر تم مؤمنین، سچے پکے مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ جب اذان ہوتی تھی تو اذان کیسا ایک اسلام کے شاعر میں سے ایک چیز ہے اذان کو اگر کو سچے پکے دل سے کوئی سنے، اخلاص کے ساتھ سنے، طبیعت سے سنے، حق کی تلاش میں سنے، تو اذان دل پر اثر کرتی ہے۔ لیکن اذان بھی اذان ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں جو اذانیں ہوتی ہیں تو پہلے تو ہم لوگ مؤذن ہی اچھا نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی اذان ایسی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اذان جلدی سے پوری ہو جائے۔ ہم امام بھی اچھا رکھیں گے، مسجد میں اے سی بھی لگائیں گے، مسجد میں جو ہے نا ساری چیزیں اے ٹو زیڈ بڑھیا رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن مؤذن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے فری والا مؤذن ہونا چاہیے۔ اذان تو کوئی بھی دے دے۔ اذان ایسی ہونا چاہیے کہ جب غیر مسلم سنے اور مسلمان بھی سنے، کوئی بھی سنے، تو اذان دینے والے کی آواز میں مٹھاس ہو۔ جب اذان کی آواز کانوں میں پہنچے تو مزہ آ جائے، طبیعت پر اثر پڑے، ایسی اذان ہونا چاہیے۔ ہماری اذانیں دیکھ لیجئے آپ لوگ، تو جب اذان ہوتی تھی تو یہ جو ہے نا یہودی مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو کیسے شورغل ہو رہا ہے، دیکھو کیسے چیخ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ، یہ ناسمجھ ہیں، نالائق ہیں۔ اور یہ آیتیں اس وقت کے لیے بھی تھی، آج کے ٹائم کے لیے بھی ہے۔ مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی سوچ یہ ہے کہ ارے بھائی ہم تو ان سے اس لیے بات کر رہے ہیں تاکہ حالات ایسے ہیں،
وہ حالات کا دلاسہ دیتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے دوستی کر رہے ہوتے ہیں جن کو اذان سے پرابلم ہے، جن کو نماز سے پریشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں نازل فرمائی قیامت تک کے لیے ہیں۔ کل بھی میں نے اس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے بولا تھا کہ قرآن کریم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جس وقت میں بھی قرآن مجید کو پڑھو گے سمجھو گے تو قرآن مجید ایسا لگے گا کہ اسی وقت کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، وَإِذَا، اور جب نادیتم، تم بلاتے ہو یعنی اذان دیتے ہو، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، اتخذوها، تو یہ لوگ اذان کا بناتے ہیں ہزوا، مذاق اور کھیل، یعنی اذان کو جو ہے نا مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُمْ، کہ یہ لوگ قوم ایسے لوگ ہیں، لا یعقلون، جن کو عقل نہیں ہے، بے وقوف، عقل نہیں ہے ان کو۔ آگے دیکھیے، قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا ہے اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ ہوا کیا کہ کچھ یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ ہاں، یہودیوں میں بنی اسرائیل میں جو پیغمبر آئے ان کو بھی مانتے ہیں کہ ہاں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہ جی ہاں۔ تو یہ ان کو برا لگا کیونکہ یہودی جو ہے نا وہ عیسائیوں سے نفرت رکھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت چڑھتے ہیں، تو ان کو لگا کہ نہیں آپ ان کو نہ مانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، قل، آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، ہل تنقمون، کیا تمہیں کون سی بات بری لگ گئی، منا، ہماری، اس بات کے سوا، کیونکہ ہم تو بس یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل، اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہم پر یعنی قرآن مجید پر، وما انزل، اور اس پر بھی من قبل جو اس سے پہلے نازل ہوئی، چاہے وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو اور بہت سارے صحیفے ہوں، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ فاسقون، نافرمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پیغمبر کہہ دو کہ تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی، یہی بات بری لگی نا کہ ہم جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کو مانتے ہیں، سب سے محبت رکھتے ہیں، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم کچھ پیغمبروں کو مانیں کچھ کو نہ مانیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم میں سے اکثر لوگ تو فاسق ہیں، نالائق ہیں، کیونکہ اللہ کا تو حکم یہ ہے تمام پیغمبروں کو فالو کرو، تمام پیغمبروں پر ایمان لے کر آؤ، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لے کے آؤ۔ آگے دیکھیے، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے پیغمبر ان سے کہو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہیں، اس سے زیادہ برے انجام والے کون لوگ ہیں؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی، جن پر اپنا غضب نازل کیا، جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنایا، جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، اور وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے اور وہ سیدھے راستے سے بھی بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وارننگ بھی دے دی کہ تم جو یہ ہٹ درمی دکھا رہے ہو اور حق بات کو قبول نہیں کر رہے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس وحی آئی اور اللہ نے یہ کہا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ تم اس بات کو برا سمجھ رہے ہو کہ مسلمان جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی محبت رکھتے ہیں، تو یاد رکھو اس سے بھی بہت بری بات ہے، کیونکہ تمہیں تو یہی لگ رہا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، جن پیغمبروں سے اور جن کتابوں کو تم فالو نہیں کرتے ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہی بات بری لگ رہی ہے نا، تو یاد رکھو اس سے اور بری بات سن لو۔ کیا سن لو؟ قل، آپ فرما دیجئے اے پیغمبر،
انبئکم، اس کی بیٹری ختم ہونے والی ہے، ہل انبئکم، کیا میں تم کو نہ بتاؤں، بشرم، اس سے بھی بری بات، مصوبتاً، جو بہت خراب ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وہ کیا بات ہے، من لعنہ اللہ، مثوبتاً عند اللہ، کہ جو بدترین لوگ ہیں، برے انجام والے لوگ ہیں، اس سے بھی زیادہ، وہ کون لوگ ہیں، من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وجعل منہم القرہ، وجعل منہم، اور اللہ نے ان میں سے کچھ کو بنایا، قردۃ، بندر، والخنزیر، اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، یہ وہ لوگ ہیں۔ کیونکہ یہودیوں پر ایک عذاب نازل ہوا تھا کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے ہفتے کے دن شکار کرنے والی بات کو فالو نہیں کیا تھا اور ہفتے کے دن بھی شکار کیا تھا، اللہ نے یہودیوں پر ایک عذاب نازل کیا تھا کہ اس میں سے کچھ لوگ بندر بنے، خنزیر بنے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تمہیں تو یہی برا لگ رہا ہے، تو یاد رکھو تمہارے اس برا لگنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اسلام کو بھی فالو نہیں کرو گے، آخری پیغمبر ایمان لے کر نہیں آؤ گے، قرآن مجید پر ایمان لے کر نہیں آؤ گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نزدیک جو بدترین لوگ ہیں ان میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ اور وہ بدترین لوگ کون ہیں؟ جن پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کا غضب نازل ہوا، جن کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور بندر بنایا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، اسی لوگوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، شرم، جو بڑے برے ہیں، مکاناً، ٹھکانہ کے اعتبار سے، ان کو ٹھکانہ بہت برا ہے، وَأَضَلُّ، اور بہت زیادہ گمراہ ہیں، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ آگے دیکھیے، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ وَقَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر لے کر ہی آئے تھے اور اسی کفر کو لے کر باہر نکلے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا چھپا رہے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے بہت سوں کو تو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ، ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت بری ہیں۔ منافقین اور یہودیوں کے بارے میں یہ سب کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہی تھے جو حرام خوری میں اور ظلم و زیادتی میں آگے بڑھے ہوئے تھے، ہے نا۔ اللہ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، وَإِذَا، اور جب، جاؤکم، یہ تمہارے پاس آتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، منافقین یہ تو کہتے تھے ہم ایمان لے کر آ گئے، وَقَدْ دَخَلُوا، حالانکہ یہ آئے تھے تو کفر کے ساتھ، بالکفر، کفر کے ساتھ، وَهُمْ، اور یہ لوگ قد خرجوا، جائیں گے تو بھی کفر کے ساتھ جائیں گے، واللہ، اور اللہ، اعلم، خوب جانتا ہے، بما کانوا، اس چیز کو، یکتمون، جو یہ چھپائے ہوئے ہیں۔ وَتَرَى، اور آپ دیکھیں گے، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو، یسارعون، جو لپک لپک کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، فی الاسم، ظلم میں، والعدوان، فی الاسم، گناہ میں، والعدوان، اور ظلم میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور یہ لوگ خوب کھاتے ہیں، سحت، حرام کا کھاتے ہیں، لبیسا، اور بہت برا ہے وہ کام، کانوا یعملون، جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، ان کے مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے ہیں؟ کل والے رکوع میں نے بتایا تھا کہ ان کے جو بڑے ہیں نا وہ بھی نالائق، ان کو تو بس پیسہ چاہیے، جیسے ہمارے یہاں بھی اب بہت سارے مولوی، مولانا داڑھی ٹوپی لگا کے ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہا ہے، ان کو تو مطلب ہوتا ہے کہ اپنی پیٹ میں آگ بھرنا چاہیے، بس حرام کی آگ، تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ شریعت کا کیا حکم ہے، بس جو آئے سب حلال۔ لبئس ما کانوا یصنعون، حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے۔ لولا، کیوں نہیں، ینہاہم، ان کو روکتے ہیں، ربانیون، یہودیوں کے مشائخ، والاحبار، اور علماء، عن قولہم، اس بات سے، اثم، جو گناہ کی بات وہ کہتے ہیں، وَأَكْلِهِمْ، اور ان کو کھانے سے، سحت، حرام کا، لبئس، بہت بری ہے وہ بات، کانوا یصنعون، جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر ایک آزمائش ڈال دی کہ ان کے اوپر رزق کی تنگی ہو گئی،
یا یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کا حال خستہ تھا، بعض صحابہ اکرام بہت غریب تھے، کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا، تو یہودی جو ہے نا کچھ اعتراض میں یہ کہہ دیتے تھے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں اور جو بات انہوں نے کہی ہے اسی کی وجہ سے ان پر لعنت پڑی ہوئی ہے، ورنہ ينفق بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، وہ جس طرح سے چاہتا ہے کیا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ نے ان کی اس بیہودہ بات کا جواب دیا، گستاخی والی بات کا جواب دیا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو، حالانکہ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، تو جس خدا کے بارے میں تم یہ بات کہہ رہے ہو یہ تم بھول گئے دشمنی میں، مسلمانوں سے دشمنی تمہاری اتنی بڑھ گئی کہ تم یہ بھی بھول گئے کہ تمہارا خدا بھی وہی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ تو جو ہے نا وہ پوری طرح کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ آگے دیکھیے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو وحی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، کیونکہ جیسے جیسے وحی نازل ہوتی ہے ان کا بغض حسد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے۔ یہودی اور عیسائی یہ تو اپنے فائدے کے لیے کی وجہ سے متحد ہو گئے، ورنہ آپس میں ان کی رنجشیں بہت زیادہ ہیں۔ عیسائیوں نے یہودیوں کو خوب مارا پیٹا اور قتل کیا ہے، آپ ابھی بھی دیکھ لیں، ماضی میں کچھ سال پہلے بھی آپ دیکھ لیں، 100-150 سال پہلے اور اس سے پہلے کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپس میں خوب گتہ ہوتے رہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ نے بغض ڈال دیا قیامت تک کے لیے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین، جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں کا کام ہی ہے زمین میں فساد پھیلانا، ایک نے ٹیرف لگا دیا اور ایک ایک کے ساتھ مل کے مظلوم غزہ کے معصوم بچوں کو مار رہا ہے، بم سے اڑا رہا ہے، تو ان کا کام ہی فساد پھیلانا ہے۔ چلیے وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا ید اللہ، اللہ کے ہاتھ مغلولہ بندھے ہوئے ہیں، غلت بندھے ہوئے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، کن کے؟ یہودیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا اور لعنت ان کے اوپر پڑ رہی ہے، بما قالوا اس وجہ سے جو انہوں نے بات کہی ہے، بل یداہ بلکہ یداہ اللہ کے ہاتھ مبسوطتان کھلے ہوئے ہیں، ينفق وہ دیتا ہے خرچ کرتا ہے، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے، تو اللہ کی مرضی ہے، کبھی اللہ نے غریبی دے دی کبھی اللہ نے امیری دے دی، اللہ کی مرضی ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ اور زیادہ ہوگا، کثیرا منہم ان میں سے بہت سارے لوگ، ما انزلہ اس وجہ سے جو نازل کیا جا رہا ہے آپ پر، یعنی وحی کی وجہ سے، من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے، تو وحی کے نازل ہونے کی وجہ سے کیا زیادہ ہوگا ان میں سے بہت سارے لوگوں کا؟ طغیانہ سرکشی، و کفر اور کفر زیادہ ہو جائے گا۔ وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے ڈال دیا، بینہم ان کے درمیان، العداوت عداوت کو، والبغضاء اور دشمنی کو، بغض کو، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، کلما جب اوقدوا یہ لوگ لگاتے ہیں، نارا آگ، للحرب جنگ کی، اطفأہا تو اس کو بجھاتا ہے اللہ بجھا دیتا ہے، ویسعون اور یہ لوگ دوڑ لگاتے ہیں، فی الارض زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، واللہ اور اللہ لا يحب المفسدین فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی یہ یہودیوں کی ان سازشوں کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مل کر کرتے رہتے تھے، تو یہ تو سازشیں کر رہے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے پیغمبروں کو خبر دے دیتا تھا، یا ان کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام کر دیتا تھا۔ آگے دیکھیے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیوں کو معاف کر دیتے اور انہیں ضرور آرام اور راحت کے باغات میں داخل کرتے۔ یہودی ایمان لے آتے، عیسائی ایمان لے آتے، حالانکہ ان کو سب کچھ پتہ تھا
لیکن اگر یہ ایمان لے آتے تو ان کو اور راحت و آرام ملتا، لیکن یہ تو دشمنی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ توریت اور انجیل اور جو کتاب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے تو وہ اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے، اگرچہ ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں۔ تھوڑے لوگ ہیں یہودیوں میں، عیسائیوں میں جنہوں نے حق کو مانا، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ سب کے سب اگر اللہ کی بات کو مان لیتے تو دنیا میں ان کو خوب رزق ملتا، دنیا میں بھی نعمتیں ملتی، آخرت میں بھی نعمتیں ملتی۔ وَلَوْ أَنَّ، اور اگر اہل الکتاب اہل کتاب آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور اللہ سے ڈرتے، لکفرنا تو ہم معاف کر دیتے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیوں کو، ولادخلناہم اور ان کو داخل کرتے، جنات النعیم بہترین جنت میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر یہ لوگ اقاموا التوراۃ توریت پر عمل کرتے، والانجیل اور انجیل کو مانتے، وما اور اس کو مانتے، انزل الیہم جو ان کے پاس نازل کی گئی، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لأکلوا تو یہ لوگ کھاتے، من فوقہم اپنے نیچے سے، یعنی ان کو خوب رزق ملتا، ومن تحت ارجلہم اور اپنے اوپر سے، یعنی اللہ خوب بارش برساتا، ایسی بارش جو ان کو راحت دیتی، ومن تحت ارجلہم اور ان کے نیچے سے، منہم ان میں سے، امتم بہت تھوڑے لوگ ہیں، مقتصدہ جو راہ راست پر سیدھے راستے پر چلنے والے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ اور ان میں سے بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں، ساء جو بہت برے ہیں، ما یعملون اور برے برے کام کرتے ہیں، یعنی ان میں برے لوگ زیادہ ہیں۔ تو یہ ہمارا رکوع نمبر 8 بھی کمپلیٹ رکوع نمبر 9 بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ کل انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 10 پڑھیں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔